پھر آپ نے دیکھنا کیا ہے، حضرت معاویہ کے دور کا آغاز کب سے ہوا؟ اموی دور کا آغاز 41 ہجری سے ہوا، 132 تک رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 41 سے 60 تک رہے۔ ان سے متعلق کیا چیز جاننی ہے آپ نے؟ صحابہ کرام میں کیا دور معاویہ دور ملوکیت تھا؟ یہ ایک اہم سوال ہوتا ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ یعنی ملوکیت، خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہی کا، بادشاہوں کا دور شروع ہوا، یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، اعتراض بھی کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کے دور میں جو فتوحات ہوئی، بغاوت کابل کا استحصال، کابل پہلے سے اسلامی حکومت کے ماتحت آ گیا تھا، تو وہاں بغاوت ہوئی، اس کا خاتمہ کیا کب؟ سن، اور پھر ہلمند اور قندھار، سندھ اور بلوچستان، قلات اور مکران، ان علاقوں کی طرف پیش قدمی، اور درہ خیبر سے پہلا حملہ سن 44 ہجری میں درہ خیبر، معلوم ہے نا درہ خیبر، محلب ابن ابی صفرہ کی قیادت میں ہوا۔ ترکستان کو فتح کیا گیا، بخارا، سمرقند، ترمز ہمارے پاس آ گئے سن 54 ہجری میں۔ شمالی افریقہ میں عقبہ بن نافع کی سن 42 ہجری سے 46 ہجری تک۔ قسطنطنیہ پر حملہ سن 49 ہجری، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اس معرکے کا حصہ تھے، اس پیش قدمی کا، اس حملے کا حصہ تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ اور لشکر کا امیر کون تھا؟ یزید۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ رجب، 4 رجب راجح قول کے مطابق۔ یزید ولی عہد بنا، ولی عہد جان نشین، اور اس میں حضرت معاویہ کا موقف سمجھنا ہے رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور پر ایک نظر، یہ ایک خاکہ ہے آپ کے سامنے، آپ نے اس طرح مطالعہ کرنا ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا باتیں جاننی ہے، انشاءاللہ کر لیں گے نا آپ؟ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ اموی دور کی ابتدا کب سے ہوئی، کب اختتام ہوا؟ سن 100، اونچا بولے۔ ان میں سب سے پہلی شخصیت، ان کا دور خلافت، ان سے متعلق پہلی بات کیا سمجھنی ہے؟ ان کے فضائل، صحابہ میں ان کا مقام کیا تھا۔ پھر طویل ترین حکمرانی اور سیاسی تدبر۔ حضرت معاویہ کے حوالے سے ایک اہم سوال، اس کے علاوہ آپ کے دور کی فتوحات، کابل کا، بغاوت کابل کا، یہ لفظ کابل ہے، کابل، کابل نہیں، کابل نہیں، کعبہ کا ضمہ ہے، کابل۔ ہلمند اور قندھار کا مسئلہ ہے، سندھ، بلوچستان، قلات اور مکران، مکران ہے، مکران، مکران جانتا ہے؟ مکران جگہ کا نام ہے، ابھی بھی مکران ہے۔ اور درہ خیبر جو پشاور کے ساتھ ہے، وہاں سے سن 44 ہجری میں محلب ابن ابی صفرہ کی قیادت میں اس کی تفصیلات۔ ترکستان کی فتح سن 54 ہجری، بخارا، سمرقند اور ترمز کی طرف، یہ ازبکستان کے علاقے ہیں، بخارا ہو، سمرقند ہو، ترمز۔ شمالی افریقہ میں کس کی پیش قدمی، کب سے کب تک؟ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کی قبر الجزائر میں ہے، الجزائر۔ قسطنطنیہ پر حملہ کب؟ یہ عقبہ بن نافع تھے جو بحر اوقیانوس میں انہوں نے اپنا گھوڑا ڈال دیا تھا، اور علامہ اقبال نے پھر اس وقت شعر کہا تھا، کیا؟ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے تم نے، پڑھو کیا شعر ہے؟ ہاں جی، بگا دیے ہیں۔ اور قسطنطنیہ پر حملہ کب ہوا؟ قسطنطنیہ کہاں ہے؟ گجرانوالہ میں، ہاں، ترکی کا دارالحکومت ہے۔ اور حضرت معاویہ کی وفات کب ہوئی رضی اللہ عنہ؟
راجح قول. کس کو جانشین بنایا؟ اس میں ان کا جو موقف تھا وہ پھر آپ سمجھیں گے. حضرت معاویہ کے دور پر ایک نظر خاکہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اگلا دور کس کا ہے؟ کب سے شروع ہوا؟ ربیع الاول 64 ہجری. خلافت یزید سے بعض صحابہ کرام کا اختلاف، اور اس کی کیا وجہ تھی، کس وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ باغی تھے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ان کی جو ان کے خلاف پیش قدمی ہے، ان کا اقدام ہے، اس کو ہم کس نظر سے دیکھیں گے؟ بغاوت بالکل نہیں تھی، حق تھا ان کا. تحقق خلافت کی صورتیں اور اس وقت کی صورتحال، خلافت کس طرح متحقق ثابت ہوتی ہے اور اس وقت کیا صورتحال تھی. اہل کوفہ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی کوفہ کب روانہ ہوئے تھے؟ دیکھیں نا، رجب 60 میں حضرت معاویہ کی وفات ہوئی. اگلا مہینہ کیا ہے؟ رجب کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ پھر اس کے بعد پھر ذی قعدہ، اور پھر ذو الحجہ کی 7 تاریخ کو حضرت حسین روانہ ہو گئے تھے کوفہ کی طرف. جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر آئی تھی، آپ مدینہ منورہ میں تھے. پھر آپ کہاں چلے گئے؟ مکہ مکرمہ. حضرت حسین مدینہ منورہ سے کہاں گئے؟ مکہ مکرمہ میں رمضان پورا گزارا انہوں نے. پھر اس کے بعد شوال بھی وہیں رہے. پھر اور ذو الحجہ کی 7 تاریخ کو کہاں روانہ ہو گئے؟ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. کس ہجری میں؟ مہینہ، تاریخ، کہاں سے روانہ ہوئے؟ سانحہ کربلا. یہ کب پیش آیا؟ مہینہ کون سا تھا؟ حضرت معاویہ کی وفات کے کتنے عرصے کے بعد پیش آیا؟ دیکھو نا، وہی 4 رجب کو ان کی وفات مان لے تو آسانی سے حساب کر لیں گے. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذو الحجہ، 6 مہینے ہو گئے. اور آگے 6 دن، 6 مہینے اور 6 دن سمجھ لیں. واقعہ حرہ یہ کب پیش آیا؟ یہ مدینہ منورہ کا بہت بڑا حادثہ ہے، مدینہ منورہ پر چڑھائی کا واقعہ. یزید کے زمانے میں کچھ فتوحات بھی ہوئی، افریقہ کے کچھ علاقے اور ترکستان کے کچھ علاقے فتح ہوئے. نظر آ جائے گا. یہ یزید کے زمانے کی یہ باتیں اہم پڑھنی ہے. کچھ اور بھی ہیں، ابھی بتاتا ہوں. وہ آ گئی تصویر آپ کی؟ اے مولانا آ گئی. یزید کی وفات کب ہوئی؟ اور معاویہ ابن یزید کی دستبرداری، جانشین وہ بن گئے تھے. یزید نے اپنے بعد اپنے بیٹے معاویہ ابن یزید، معاویہ رحمہ اللہ، اس کو جانشین بنایا تھا. لیکن انہوں نے خلافت سے کیا کیا؟ 64 ہجری کا یہ واقعہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اس دور میں خلیفۃ المسلمین بنے. کون؟ ان کی خلافت کا زمانہ کب سے ہے؟